وہ کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ کچھ مجھے کتابیں آپ ریکمینڈ کر دیں جن کے ذریعہ سے جو 12 امام ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ مجھ تک پہنچ سکیں صحیح معنوں میں، کیونکہ میں اوکے مطلب کہ چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ مجھے کچھ ایسی اوکے، کتب جو آپ آن لائن سن لیجئے بھائی، آن لائن سن لیجئے، ٹھیک ہے، تھینک یو اوکے۔ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، میں مجھے جو کتابیں معلوم ہے بھائی اس کو اچھی طرح سے آپ لکھ دو، میں آرام سے کہہ دوں گا۔ مجھے اردو کتابوں کا نہیں معلوم، میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا، ورنہ وقت ہے پڑھنے کا ٹھیک ہے بھائی، اردو میں صرف آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، بس ختم۔ اردو سے مجھے اتنی ہے، میں اردو مطالعہ نہیں کرتا۔ میں کتابوں کا نام بتاؤں گا، شیعوں نے اس کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، آپ ان کتابوں کو اگر پڑھیے۔ علامہ مجلسی کی جتنی کتابیں ہیں سب کے سب نہایت مفید ہیں، جتنی ان کی تعریف کیا جائے کم۔ علامہ مجلسی کی جو بھی کتاب آپ کو ملے اس کا ترجمہ، اس کو مطالعہ کیجیے۔ تو علامہ مجلسی کی کتابوں میں کتاب ہے حق الیقین، بہترین کتاب، اس جیسا کتاب بہت کم لکھا گیا ہے، اس کو عقائد میں اس کو مطالعہ کیجیے۔ مقدس اردبیلی کی ایک کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، حدیقۃ الشیعہ بہترین کتاب ہے، وہ عالم کے لیے، عام شخص کے لیے بہترین، اس کو مطالعہ کر، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو کتابیں ہوں گی۔ علامہ مجلسی کی کتاب ہے مواعظ میں، مواعظ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے ابو ذر غفاری، بہت طویل وصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں ابو ذر غفاری کو، علامہ مجلسی نے اس کا شرح لکھا ہے، اس کا نام اب میں بھول گیا ہوں میرے ذہن میں۔ وہ کتاب اگر آپ کے سے آپ کو، وہ فارسی زبان میں مجلسی نے لکھا ہے، اگر اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کو پڑھیں، بہت بہترین ہے۔ اچھا، ایک اور کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جلاء العیون، علامہ مجلسی کی بہترین کتاب ہے، اس کو مطالعہ کریں، جلاء العیون۔ ایک اور کتاب ہے 12 اماموں کی زندگی میں کے متعلق، کتاب الارشاد شیخ مفید کی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی مطالعہ کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے علاوہ آداب میں اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آداب اور سنن کیا آتے ہیں، حلیۃ المتقین، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ المتقین، بہترین کتاب ہے، اس کتاب کی مطالعہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کتابوں کا جو ان کا میں نے نام ذکر کیا، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ بہت بڑے عالم بن جائیں گے۔ یہ کتابیں ایسی چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، ان کا اگر انسان صحیح سیکھ کر سمجھ کر مطالعہ کرے وہ عالم بن جائے گا بہت بڑا۔ بہت سارے علماء کو کچھ نہیں آتا، آج کل کے علماء یہ بیچارے التماس دعا، یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب آپ اپنا دین علماء سے بچائیں۔ دین کا سب سے بڑا چور اس دور میں، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا سارق خود مولوی حضرات، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، چاہے شیعہ چاہے عمری، اور شیعہ زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھو، عمری مولوی سے شیعہ مولوی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا لبادہ لے کے اوڑھ کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمری کو تو دور سے پتہ ہے کہ یہ ابوبکر عمر کا ماننے والا ہے، یہ شیعہ مولوی خطرناک ہے، شیعہ مولوی سب سے بڑا چور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ ان کتابوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کو پڑھیں تو بہت علم آ جائے گا آپ کے پاس، بہت علم آ جائے گا، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اور اصول کافی کا ترجمہ ہو چکا ہے، شاید اردو زبان میں نہیں ہوا، وسائل الشیعہ کا ہو چکا ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، ان باتوں کا مطالعہ کریں، یہ بہت مفید ہے، ٹھیک ہے نا۔ خداوند مطالعہ عقائد میں 2 کتابیں، حق الیقین اور کتاب حدیقۃ الشیعہ، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ بہت آسان زبان میں، بہترین زبان میں لکھا ہے، بہت بڑے علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ان 2 کتابوں۔ اب دیکھو عزیزو، میں ایجنٹ ہوں یہ امریکہ کا کوئی منفعت ہے اس میں، بریٹانیہ کا، کہ میں ان کتابوں کا احیاء کروں؟ ہاں، آج آپ نے میری جو باتیں کی ہیں عزیزو، اس میں آپ نے کیا سنی؟ اس میں کوئی بریٹانیہ کا، امریکہ کا کوئی منفعت ہے؟ اگر منفعت ہے اس باتوں میں اور وہ اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ آباد رکھے۔ تو میری دعا یہی ہے کہ جو بھی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے، اس کی اگر کوئی حاکم وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو طویل کر دے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو غضب سے بچائے اگر کوئی ایسا ہے، کوئی کرتا ہے، چاہے بازار وہ کافر بھی ہے نا، وہ اگر ہمارے دین کی تائید کرتا ہے، جیسے نجاشی تھے، سپورٹ کرتا ہے، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے جو شیعہ مولوی ہیں بیچارے، سبحان اللہ، دین کو تباہ کر دیا تم لوگوں نے۔